بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میاں صاحب جون پور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روشنی ہدایت۔ دکن کے ایک دور افتادہ قصبے میں ایک علمی اور روحانی چراغ روشن ہوا جسے لوگ حضرت میاں صاحب جون پوری کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے تھا جس نے ہمیشہ علم و تقوی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ بچپن ہی سے آپ میں زہد و ورع کے آثار نمایاں تھے۔ آپ بچے کھیل کود میں وقت گزارتے لیکن آپ کا دل قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں لگتا۔ علم کی پیاس۔ حضرت میاں صاحب جون پوری نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقے میں حاصل کی۔ جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ بچہ عام طلباء جیسا نہیں ہے۔ آپ کے اندر علم کے لیے ایسی پیاس تھی جو کبھی بجھتی نہ تھی۔ کتاب ہاتھ میں آتی تو گھنٹوں بیٹھے رہتے اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے۔ آپ کے اس شوق کو دیکھ کر اساتذہ نے فرمایا، بچہ کل امت کے دلوں میں ایمان اور ہدایت کی روشنی بانٹے گا۔ ہدایت کی تلاش۔ جوانی کے آغاز میں آپ نے فیصلہ کیا کہ محض ظاہر کا علم کافی نہیں، اصل مقصود وہ نور ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے کئی مشائخ کی صحبت اختیار کی۔ جہاں بھی کسی بزرگ کی شہرت سنتے وہاں کا سفر اختیار کر لیتے۔ اس سفر میں آپ کو تکالیف بھی اٹھانی پڑی، لیکن کبھی بھوک لگی، کبھی پیاس، کبھی رات کھلے آسمان تلے بسر کرنی پڑی، مگر آپ کے عزم کو کوئی چیز متزلزل نہ کر سکی۔ روحانی انقلاب۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ آپ گہری تلاوت میں مشغول تھے۔ ایک آیات قرآنی دل پر بجلی کی طرح گر رہی تھی جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت آپ کے دل میں اس طرح اتری کہ آپ کئی لمحے سجدے میں گر گئے۔ اس سجدے میں آپ نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اب مجھے اپنی ہدایت کا چراغ بنا دے۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہوا جب دل پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوا۔ خدمت دین کی ابتدا۔ اس روحانی انقلاب کے بعد حضرت میاں صاحب جون پوری نے اپنے علاقے میں دین کی خدمت شروع کی۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بدل جاتے۔ کوئی دنیا کے لالچ میں آتا تو دل آخرت کی فکر سے بھر جاتا، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا آتا تو توبہ کر لیتا، اور کوئی علم کے بغیر زندگی گزار رہا ہوتا تو قرآن کی حدیث کی طرف مائل ہو جاتا۔ روشنی کی مثال۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو برسوں سے شراب نوشی میں مبتلا تھا۔ چہرہ پسماردہ، آنکھیں سرخ، دل گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ اس نے روتے ہوئے عرض کیا، حضرت میری زندگی برباد ہو چکی ہے، میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہدایت کی راہ اختیار کروں مگر شیطان مجھے کھینچ لیتا ہے۔ حضرت میاں میر صاحب نے نرمی سے فرمایا، بیٹے، اللہ کی رحمت زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ اگر تو آج سچے دل سے توبہ کر لے تو کل تیرے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کر لی۔ چند بعد وہی شخص لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ لوگ کہا کرتے، یہ میاں صاحب جون پوری کی صحبت کی روشنی ہے جس نے اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا۔ علم و حکمت کے دریا۔ حضرت میاں صاحب جون پوری نہ صرف ایک روحانی شخصیت تھے بلکہ ایک عظیم عالم بھی تھے۔ آپ کی باتوں میں اتنی حکمت ہوتی کہ سننے والا دیر تک سوچتا رہتا۔ آپ فرمایا کرتے، ہدایت کا چراغ کتابوں سے نہیں جلتا جب تک دل کو تقوی اور خوف خدا سے منور نہ کیا جائے۔ لوگوں پر اثر۔ آپ کی مجالس میں نہ کوئی دنیاوی روب ہوتا اور نہ دکھلاوا۔ سادہ کپڑے، عاجزی سے بھرپور گفتگو اور آنکھوں میں ایسی نورانیت کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ گاؤں کے غریب کسانوں یا شہر کے بڑے تاجر سب برابر بیٹھتے۔
اور دین کی باتیں سنتے، یہی آپ کی سب سے بڑی کرامت تھی کہ دلوں کو جوڑ دیتے۔ روشنی ہدایت کا پیغام۔ حضرت میاں صاحب جون پور کی پوری زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہدایت کسی بڑے مقام یا دولت سے نہیں ملتی، بلکہ دل کے اخلاص اور اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ لوگ نے لوگوں کو یہی سمجھایا کہ ہدایت کی اصل بنیاد قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی روشنی کا راستہ ہے۔ دل کا تقوی سب سے بڑی دولت ہے۔ عاجزی اور خدمت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آخری ایام اور وراثت۔ حضرت میاں صاحب جون پوری نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے لبوں پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ، جس روشنی کو تو نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ اب قیامت تک میرے ماننے والوں کے دلوں میں روشن رہے۔ آپ کے بعد بھی آپ کی تعلیمات نے ہزاروں دلوں کو بدل دیا۔ آج بھی جو کوئی آپ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں ہدایت کی روشنی جاگ اٹھتی ہے۔ نتیجہ: حضرت میاں صاحب جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک شخص کا اخلاص تقویٰ کس طرح معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ ہدایت کی روشنی کتابوں میں قید نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں میں ایمان، محبت اور خوف خدا سے جنم لیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔